علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میلاد مصطفیٰ کی برکتیں کیا ہیں یہ آپ محبت سے سماعت فرمائیں، دلچسپی سے۔ حضرت ابن نعمان رحمت اللہ کے کامل ولی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ خواب میں نبی پاک کا دیدار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کہیں پہ جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آقا آپ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام کا نام لیا، ارشاد فرمایا میں اپنے فلاں امتی کے پاس جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ بزرگ حضرت ابن نعمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب کے عالم میں عرض کیا آقا آپ جو فلاں امتی کے پاس جا رہے ہیں، حق اس کا بنتا ہے کہ وہ آپ کے پاس چل کر آئے۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ وہاں پہ چل کر جا رہے ہیں، حق اس کا بنتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں چل کر آئے۔ نبی پاک کے غلاموں سننا، حضرت ابن نعمان فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا آقا کہ وہ آپ کا غلام آپ کے پاس چل کر آتا تو یہ بہتر تھا جائے کہ آپ اس کے پاس چل کر جائیں۔ میرے نبی نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا اے ابن نعمان ادب کرو، میں اپنے اس غلام کے پاس کیوں نہ جاؤں جو ہر سال میرا میلاد مناتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت زندہ۔ حضرات گرامی یہ معمولی محفل نہیں ہے، یہ میلاد النبی کی محفل کو عام محفل نہ سمجھنا۔ یہ ایسی محفل ہے کہ جو آدمی یہ محفل سجاتا ہے یا جو ایمان کی نیت سے ثواب کی خاطر اس محفل میں آتا ہے اس کو قرب مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ دو اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کریم رد نہیں کرتا بلکہ ان کو قبول فرماتا ہے۔ دو عمل ایسے ہیں، دو نیکیاں ایسی ہیں جن کو رب ذوالجلال رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ یہ بات کس بزرگ نے لکھی؟ یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، پہلی چیز ارشاد فرمائے نبی پاک کا درود السلام، یہ ایسا عمل ہے اللہ کریم اس کو رد نہیں کرتا، اپنے نبی پر پڑا ہوا درود السلام اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا نیک عمل ارشاد فرمائے نبی پاک کا میلاد شریف ہے، یہ میلاد شریف بھی اللہ تعالیٰ اس محفل کو، اس پروگرام کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے غلاموں، چوٹی کے محدث ہیں، ولی کامل ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے بڑی بات لکھی، ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار۔ یہ پوری کتاب انہوں نے اللہ کے ولیوں کی شان میں لکھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، جب اس کتاب کا آپ اختتام کرتے ہیں تو آخر میں آپ نے ایک دعا لکھی۔ نبی پاک کے غلاموں، اس دعا کے چند الفاظ ہیں میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، محبت کے ساتھ وہ الفاظ سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ میلاد مصطفیٰ کتنی بڑی نیکی ہے، میلاد مصطفیٰ میں آنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، میلاد مصطفیٰ کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا، میرے پاس کوئی بھی ایسا عمل نہیں جس کو میں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، کیونکہ میرے ہر عمل میں فساد نیت موجود ہوتی ہے۔ نبی پاک کے غلاموں، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے، کیونکہ اس جوان کے متعلق علماء نے لکھا کہ یہ وہ محدث، یہ وہ ولی کامل ہیں جن کو روزانہ نبی پاک کا دیدار ہوتا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی ان کو زیارت ہوتی تھی۔ مسلمانوں آپ اندازہ لگائیے، جس امتی کو، جس ولی کامل کو روزانہ آقا کا دیدار ہوتا ہو اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو کس کے اعمال اچھے ہوں گے؟ نبی پاک کے غلاموں، اس کے اعمال بہتر نہیں ہوں گے تو کس کے اعمال بہتر ہوں گے؟ لیکن عاجزی کی انتہا دیکھیے،
وہ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں وہ عرض کر رہے ہیں جن کو روزانہ آقا کا دیدار ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں اللہ میرے پاس کوئی بھی ایسا عمل نہیں جس کو میں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، کیونکہ میرے ہر عمل میں فساد نیت موجود ہے، لیکن یا الہ العالمین تیرے فضل و کرم سے، تیرے احسان و مہربانی سے مجھ حقیر فقیر کے پاس ایک ایسا عمل بھی ہے کہ مجھے فخر ہے، مجھے یقین ہے کہ تو میرا وہ عمل رد نہیں کرے گا بلکہ وہ قبول فرمائے گا۔ نبی پاک کے غلاموں آؤ آپ کو بتاؤں وہ کون سا عمل ہے جس پر ولی کامل فخر فرما رہے ہیں، وہ کون سی نیکی ہے جس پر ولی کامل ناز کر رہے ہیں، وہ کون سا عمل ہے جس کو اللہ رد نہیں فرماتا، وہ کون سا نیک عمل ہے جس کو اللہ واپس نہیں کرتا، وہ کون سا نیک عمل ہے جو اللہ رب العالمین پھیرتا نہیں ہے۔ نبی پاک کے غلاموں ولی کامل عرض کرتے ہیں مالک و مولا میرے پاس وہ عمل یہ ہے کہ میں میلاد النبی کی محفل میں شریک ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ کہیے سارے احباب۔ یا الہ العالمین میرے پاس وہ نیک عمل یہ ہے کہ میں میلاد النبی کی محفل میں شریک ہوتا ہوں، اور پھر عرض کرتے ہیں یا اللہ اس محفل میں کھڑے ہو کر تیرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں پھر آپ کی دعا کے الفاظ ہیں، کمال کے الفاظ ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ محفل میلاد سے بڑھ کر اور کون سی محفل ہے جہاں پر تیری سب سے زیادہ رحمت برستی ہے، اور محفل میلاد کے علاوہ اور کون سا مقام ہے جہاں پر سب سے زیادہ تیری برکتیں اترتی ہیں۔ اے نبی پاک کے غلاموں، اے میلاد مصطفیٰ کرنے والوں، میلاد النبی کی محفل وہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور میلاد النبی کی محفل وہ محفل ہے جہاں پر سب سے زیادہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا درود السلام اور نبی پاک کا میلاد پاک یہ وہ نیک اعمال ہے جو اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتا بلکہ ان اعمال کو اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں تو جس طرح آپ نے یہ محفل سجائی ہوئی ہے، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آخری بیان ہے، اپنے وقت پر یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، جو آپ کی لیمٹ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جو مجھے بتایا گیا ہے انشاءاللہ اس پر بیان کو اختتام کر دیا جائے گا۔ نبی پاک کے غلاموں جس طرح ہم نے یہ محفل سجائی ہوئی ہے مل بیٹھ کر کہ اس میں کوئی نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے، آقا کی عزت و عظمت کو بیان کرتے ہیں، نعت خان اپنے انداز میں، عالم اپنے انداز میں، بے عین ہی اسی طرح صحابہ کرام بھی مسجد نبوی میں نبی پاک کے ذکر کی محفلیں سجاتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں، شاید لنگر کا وقت قریب ہے، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، لیکن عشق رسول دل میں رکھ کر بیٹھیے، اور جو شان مصطفیٰ کی بات آئے اس کو اس انداز میں سنیے کہ مجھے پتہ چلے کہ اس امتی کے دل میں نبی پاک کی محبت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ منت نہ کرنی پڑے کہ سبحان اللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں، میں اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں، آپ اپنی نوکری پیش کرتے رہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ آج آپ نے محفل میلاد کا اہتمام کیا، انتظام کیا، حدیث مبارکہ سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک اپنے ذکر کی محفل کا اہتمام خود فرماتے، نبی پاک خود انتظام کرتے تھے کہ محفل قائم کی جائے اور یہ رنگ دیا جائے، لوگ جمع ہوں اور وہاں پر ذکر رسول کیا جائے، عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع لحسان ممبرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر بچھواتے تھے، مسجد نبوی شریف میں ممبر لگواتے تھے، اور اپنے نعت خان، اپنے دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان ابن ثابت کو بلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے حسان وَيَقُومُ قَامَ عَلَيْهِ،
तुम मेरे मिंबर पे खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। नबी पाक नीचे जलवागर होते, सहाबाए किराम से मस्जिद भरी हुई होती थी। हजरत हसन इब्न साबित मिंबर पे मौजूद होते थे। नबी पाक के गुलामों वो क्या कहते थे, मिंबर पे खड़े होकर क्या बयान करते थे, सुनो, मोहब्बत से सुनो। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, वयुफाखिरु अर्रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हसन मिंबर रसूल पे खड़े होकर शान मुस्तफ़ा बयान फरमाया करते थे। नबी पाक के मकाम को बयान किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आप जब मिंबर पे खड़े होते तो जो काफिरों के शायर होते थे वो अपने अशआर में नबी पाक की तौहीन लिखा करते थे, अपने अशआर में नबी पाक की बेअदबी किया करते थे। नबी पाक के गुलामों, ये नबी पाक के दरबार का शायर हजरत हसन इब्न साबित उनकी बेअदबी का उनको जवाब दिया करते थे। तौहीन जो करते थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया करते थे। आप मिंबर पे खड़े होकर उन काफिरों को ललकारते थे और कहते थे कि कमबख्तो, तुम उस महबूब की बेअदबी करते हो जिसको अल्लाह ने शाने ही इतनी बुलंद अता फरमाई है, जिनको अल्लाह ने मकाम भी इतना अरफा व आला बयान अता फरमाया है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजरत हसन इब्न साबित किस तरह नबी पाक की शान बयान करते थे। उनकी नात के मशहूर अशार हैं, वो नबी पाक के मिंबर पे खड़े होकर आका की मौजूदगी में रहकर ये पढ़ते थे, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, ऐ मेरे नबी, आप जैसा हसीन मेरी आंख देख कैसे सकती है, क्योंकि आज तक ऐसा हसीन किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ, ऐ मेरे महबूब, अल्लाह ने सारी मखलूक को अपनी मर्जी से बनाया है, सिर्फ आपकी जात है जिसको आपकी मर्जी से बनाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजरत हसन इब्न साबित इस तरह मिंबर पे खड़े होकर मेरे आका की शान बयान करते थे और नबी पाक उनको दुआ से नवाजा करते थे। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं इसी हदीस के, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब देखते थे कि मेरा गुलाम मेरी इज्जत और मेरी अजमत को बयान फरमा रहा है, मेरे नबी खुश होकर उनको दुआ से नवाजते थे। इस तरह फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, कि या इलाहल आलमीन, जब तक मेरा हसन मेरी शाने बयान करता रहे, जिब्राइल अमीन इनकी मदद करता रहे, हजरत जिब्राइल अमीन इनकी मुआवनत करता रहे। नबी पाक के गुलामों, इस हदीस के तहत उलमा ने फरमाया, मतलब ये है कि कोई भी उम्मती जो नबी पाक की शाने बयान करता है, नबी पाक के दुश्मनों को जवाब देता है और अपने नबी पाक का दिफा करता है, अपने रसूल पाक से इल्जामात को दूर कर देता है, मुखालिफीन को जवाब देता है, इरशाद फरमाया उस दुआए मुस्तफ़ा की बरकतें इस गुलाम को भी नसीब हो जाती हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये एक हदीस मुबारका कि नबी पाक खुद मिंबर लगवाते, हजरत हसन को खड़ा करते कि मेरी नात पढ़ो। तो मतलब ये हुआ कि ये शान मुस्तफ़ा की महफिलें सजाना, शान रिसालत के जलसे करना, ये कोई शिर्क व बिदअत नहीं, ये मेरे आका की सुन्नत मुबारका है और सहाबा किराम की सुन्नत मुबारका है। एक और हदीस पाक आपके सामने पेश करूं, आपका ईमान ताज़ा होगा। ये भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है, जिसको हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमा रहे हैं। वो फरमाते हैं, जलसा नासुम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि मस्जिद नबी शरीफ के अंदर नबी पाक के सहाबाए किराम जलसा किए हुए थे, मजलिस सजाए हुए थे, महफिल जमाए हुए थे। आप फरमाते हैं कि उस महफिल में अंबिया का जिक्र, उस महफिल में नबियों का तज़किरा छिड़ गया। नबी पाक के गुलामों, सुनना और अपना ईमान ताज़ा करना। आप फरमाते हैं कि उस महफिल में एक सहाबी ने कहा कि भाइयों देखो, अल्लाह ताला ने
حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا یہ شان بھی بڑی ہے، لیکن یہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا ہے۔ تیسرے صحابی نے کہا یہ شانیں بھی برحق ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے۔ اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، رب ذوالجلال موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست گفتگو کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی تعجب کی بات ہے، یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ ایک صحابی نے کہا دیکھو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے، کلمت اللہ بنایا ہے۔ نبی پاک کے غلاموں صحابہ کی محفل میں نبیوں کا ذکر ہو رہا تھا، نبیوں کے مقام کو بیان کیا جا رہا تھا۔ اتنے میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اتنے میں میرے آقا بھی اس مقدس محفل میں تشریف لائے، نبیوں کے امام تشریف لائے، رسولوں کے سردار تشریف لائے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کی گفتگو سن لی تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جو تم نبیوں کی شانیں بیان کر رہے تھے وہ میں نے سن لی، اور جو تم تعجب کر رہے تھے تمہارا تعجب کرنا بھی میں نے ملاحظہ کر لیا۔ نبی پاک نے جو نبیوں کی شانیں سنی تھی اس پر آپ نے تصدیق کی مہر لگائی۔ ارشاد فرمایا واقعی آدم علیہ السلام کی شان ویسی ہی ہے جیسی تم بیان کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی شان ویسی ہی ہے جیسی تم بیان کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا مقام ویسا ہی ہے جیسا تم بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ویسا مقام عطا فرمایا اے میرے صحابہ جیسا تم بیان کر رہے تھے، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ کرام، ذرا تم اپنے نبی کی شان تو سنو کہ اللہ نے تمہارے نبی کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا سارے نبی شان والے ہیں، سارے نبی مرتبے والے ہیں، سارے نبی عزت و عظمت والے ہیں، لیکن اس مجمع میں کھڑے ہو کر میرے نبی نے اپنی شان بیان فرمائی۔ آپ کا ایمان کا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ حضرات گرامی، وہ مجمع کتنا حسین ہوگا کہ جس میں سننے والے نبی پاک کے صحابہ ہوں گے اور سننے والے محبوب خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور جو آپ نے بیان جاری کیا میرے نبی نے جو خطاب فرمایا وہ سارا اپنی شان میں خطاب فرمایا۔ سنو حدیث مبارکہ کے نورانی الفاظ اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ نبی پاک کے غلاموں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سارے نبی شان والے ہیں، لیکن اے میرے امتیوں سنو، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر۔ ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، مطلب یہ تھا کہ جو اللہ کا حبیب ہوتا ہے اس کی شان آدم صفی اللہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی شان ابراہیم خلیل اللہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی شان موسیٰ کلیم اللہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی شان عیسیٰ روح اللہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے علیہم السلام۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے مزید اپنی شان بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر۔ ارشاد فرمایا میں رسولوں کا سردار ہوں۔ سارے نبی شان والے ہیں، لیکن سرداری اللہ نے کس کو عطا فرمائی ہے؟ وہ مجھے عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ارشاد فرمایا یہ فخر کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ فرمایا انا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخر۔ ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں تمام نبیوں سے آخر میں آنے والا ہوں،
یہ فخر کی بات نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں سنو اپنے نبی کی عظمت، یہ اسی ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جیسے باقی نبیوں کی شان بیان کی ہے اپنے نبی کی شان بھی سنو، فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر۔ ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا اور قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت قبول بھی میری کی جائے گی۔ نبی پاک کے غلاموں میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنہ، ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت تک جنت ہر نبی پر بند رہے گی جب تک نبیوں میں سب سے پہلے میں جنت میں نہ داخل ہو جاؤں، اور جنت اس وقت تک تمام امتوں پر بند رہے گی جب تک تمام امتوں میں سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ نبی پاک کے غلاموں حضور پاک کا صدقہ ہمارا بھی قد اونچا ہو گیا ہے، نبی پاک کا صدقہ اس امت کی شان بھی بلند ہو گئی ہے۔ سنو ایک ہی حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے کیسی اپنی شان بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، ارشاد فرمایا میرے غلاموں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ جھنڈا کتنا عظیم ہوگا، اس کی وسعت کتنا ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں تحتہ آدم فمن دونہ، ارشاد فرمایا اس جھنڈے کے سائے میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، اور ان کے علاوہ بھی نبیوں کے علاوہ بھی جتنے مومنین ہوں گے، جتنے مسلمین ہوں گے، جتنے صالحین ہوں گے، جتنے اولیاء کاملین ہوں گے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جملہ مومنین بھی میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میں اکیلا نہیں جاؤں گا، فرمایا فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، جنت میرے لیے کھولی جائے گی، فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے آقا فرماتے ہیں جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے دائیں بھی غریب ہوں گے اور میرے بائیں بھی غریب ہوں گے۔ غریبوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، اے نبی پاک کے غلاموں امیر غریب بنانا یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں مفلس رہے ہوں گے، جو دنیا میں غربت کاٹی ہوگی، جو غریب اور نادار رہے ہوں گے، فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم یہاں پہ شامل کروں، میرے آقا فرماتے ہیں امیروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے۔ لہٰذا اے مسلمانوں نبی پاک نے غریبوں کا ہاتھ پکڑا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، لہٰذا اے امیر لوگوں تم بھی غریبوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، ان پر دست شفقت رکھا کرو۔ اور یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پر آپ کو غریب اور فقراء کے حوالے سے لفظ آیا تو اسی مناسبت سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو اس دنیا میں کسی مسلمان کی کسی مشکل کو دور فرما دے اللہ تعالیٰ قیامت کی مشکلات میں سے اس کی مشکلات کو دور فرما دے گا۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں یہاں پر جہاں پہ آپ اور سخاوت کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، یہاں پر میں آپ سب سے یہ ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے امام صاحب کا بھرپور خیال رکھیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کیونکہ اکثریت ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے ائمہ کرام جو مساجد میں متعین ہیں اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی، تقوی کی دولت عطا فرمائی، لیکن بظاہر وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے رقبے، ان کی جائیدادیں، ان کی فیکٹریاں نہیں ہوتی۔ اے مسلمانوں اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ موقع عطا فرمایا کہ تمہارے محلے میں اگر ایک عالم فاضل موجود ہیں اور وہ آپ کو دین کا درس دے رہے ہیں، دین کی تعلیمات دے رہے ہیں، تو میں ساری جماعت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ یہ امام صاحب ہمارے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، ہمیں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں،
जुम्मतुल मुबारक भी पढ़ाते हैं और हमारे दुख सुख में भी शरीक होते हैं। तो आपसे यही हाथ बांध कर अर्ज यही है कि आप इमाम साहिब के साथ इतना ताउन करें कि वो खुशहाल रहें, वो खुशहाल रहें, किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, बिन मांगे उनके सोचने से भी पहले जितना हो सके आप उनकी खिदमत कर दिया करें। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हदीस मुबारक का जुमला सुनिए, इख्तिताम की तरफ है, टाइम मुकम्मल हो गया। हदीस मुबारक का आखिरी जुमला है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका ने अपनी इज्जत व अजमत को बयान फरमाया। इरशाद फरमाया, अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फख्रा। इरशाद फरमाया कि ए लोगों, अगले लोग हों या पिछले लोग हों, जो गुजर चुके, जो मौजूद हैं, जो क़यामत तक आएंगे, अल्लाह ताला ने अपनी सारी कायनात में जिस हस्ती को सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई है, मेरे नबी फरमाते हैं वो मेरी ज़ात पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी मखलूक में सबसे ज्यादा शान और अजमत रब्बुल आलमीन ने हमारे प्यारे रसूल को अता फरमाई है। नबी पाक के गुलामों, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिस नबी का उम्मती बनने के लिए नबी भी दुआएं मांगते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिन मांगे हमें उस महबूब का उम्मती बना दिया है। मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह करीम मेरे चंद कलिमात कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, शमए बज़ में हिदायत बेला को सलाम, चेहरे मुस्तफा असले कुल